اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 44 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آیت نمبر 44 آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ کی پیدائش، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کا سارا ذکر ان 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اسے آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ڈالتے تھے اپنی قلموں کو۔ کون کفالت کرے گا حضرت مریم علیہ السلام کی؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کو عبادت گزاری کے لیے ایک حجرے میں مقیم رکھا گیا، تب ان کی کفالت کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کا کون کفیل بنے گا۔ وہ گرجے میں جتنے بھی پادری تھے ان کا بھی ذہن یہ بنا حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ہم کریں۔ ظاہر بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن ان کی پردہ داری اور ان کی رازداری اللہ تعالیٰ نے کیسے ہی رکھی۔ جن کلموں سے وہ انجیل لکھتے، وہ کلمے جو تھیں ان کو ایک دریا میں پھینکا گیا، اور وہاں فال کا طریقہ یہ تھا، قرآن اندازی کا طریقہ یہ تھا کہ جس کی قلم کھڑی ہو جاتی اس کے نام پہ وہ قرآن نکل آتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، انہوں نے بھی اپنی قلم پھینکی اور ان کی قلم کھڑی ہو گئی اور اس پر قرآن ان کا نکل آیا۔ تو گویا جو کفالت کے حوالے سے جو مسئلہ کھڑا ہوا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا اعزاز ملا۔ اذ یلقون اقلامہم، جب ڈالتے تھے اپنی قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ کون ان کی کفالت کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری خبریں جو بیان کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی دلیل ہے، آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کہ سارے واقعات جو پہلے گزر چکے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باری باری بیان کر رہے ہیں، تاکہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جیسے وہ توریت اور انجیل دونوں آسمانی کتابیں تھیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو چنا اور نبوت بخشی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو ان واقعات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، اور ان کو یہ دعوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب کہ یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور آج قرآن مجید میں یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہمارے پاس یہ معلومات ہو اور ہم عیسائیوں کو اور یہودیوں کو پوری کی پوری ان کی خبریں سنائیں کہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے۔ جب روز محشر میں گواہیاں ہوں گی تو اس وقت امتوں کی گواہی ہوں گی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جب امت محمد گواہی دے گی تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی ساری خبریں قرآن مجید میں لکھی تھیں اور قرآن سچی کتاب ہے۔ تو اس اعتبار سے ہماری گواہی جو ہے قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک.